فرید بابا فرید، فرید بابا فرید۔ کیمرے کے درمیان آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 محرم الحرام اور حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا 771واں عرس مبارک، جس کا آغاز 25 ذی الحج کو ہو چکا ہے، اور آج 5 محرم کے دن بہشتی دروازہ کھلے گا۔ بہشتی دروازے کے لیے جس طرح کل بھی پرسوں بھی ہم نے پروگرامز میں ذکر کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اسی دروازے پر، اور 4 یاروں کو دیکھا اسی دروازے پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ جو بھی اس دروازے سے گزرے گا وہ بہشتی ہو جائے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا فرمان یقیناً ہم سب کے لیے سند ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کی علمی اور فقہی کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کوئی توجیہ بیان کی جائے تو حضور قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر تشریف لائے تھے، حاضر ہوئے، تو یہاں پر تشریف فرما تھے، ایک صاحب معترض ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ سوال کیا کہ قبلہ اس کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے تو جنتی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، تو کیا یہ مومن نہیں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ بے شک مومن ہے، تو فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہ حضور بابا صاحب کا یہ جو دروازہ ہے یہ 5 دن کے لیے کھولا جاتا ہے، رات کے کسی پہر میں کھولا جاتا ہے اور صبح فجر سے پہلے اسے بند کیا جاتا ہے۔ 5 دن، سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں، اور اس وقت بھی ARYQTV آپ کے لیے ایکسکلوزیولی اس پروگرام کو پیش کر رہا ہے، ہر سال کی طرح اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اب اس وقت علماء اور مشائخ کی کثیر تعداد یہاں پر بھی موجود ہے، باہر قطار در قطار پاک پتن کی حدود سے باہر تک لوگوں کی قطار لگی ہوئی ہے، اور اس وقت بھی یہاں پر مزار کے اندر، احاطے کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اس وقت اس روم میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کنجسٹڈ ہے، یہ سب جنتی دروازے سے گزرنے کے متمنی ہیں، اور انشاءاللہ قبلہ دیوان صاحب ابھی کچھ ہی دیر میں تشریف لائیں گے، تو جیسے ہی تشریف لائیں گے تو اپنے دست مبارک سے جنتی دروازہ کھولیں گے، اور ان کے گزرنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہم تب تک آپ کے ساتھ لائیو ہیں جب تک دیوان صاحب تشریف لاتے ہیں، لائیو جنتی دروازہ کھلنے کے مناظر اور پھر اندر کی جو تقریبات ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کی بہت جانی پہچانی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، جی مفتی صاحب، آج ایک مرتبہ پھر الحمدللہ یہ موقع ملا کہ ہم یہاں پر حاضر ہیں، اور حضور بابا صاحب کا 771واں عرس مبارک ہے، بہشتی دروازے پر اس وقت ہم کھڑے ہیں، ابھی کھلا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو QTV کے تمام ناظرین کو، تمام ویورز کو، تمام عالم اسلام کو حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ 771واں عرس مبارک سب کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ تسلیم بھائی، بات یہ ہے کہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے ولی کو کسی مقام پر دفنایا جاتا ہے تو اس کے جو آس پاس پڑوسی مردے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوں اگرچہ گناہگار ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس اللہ کے ولی کی برکت سے ان تمام کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر کا یہ عالم ہے تو اس دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو روایت آپ نے فرمائی یہ بالکل حقیقی سچ ہے
کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے بلکہ اللہ کے پہنچے ہوئے ولی تھے. تو ان کا یہ کشف کہ آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ چاروں خلفائے راشدین موجود ہیں، اور سب نے یہ بشارت دی کہ جو اس دروازے سے گزرے گا تو وہ جنتی ہو جائے گا. تو بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ مومن یہاں سے گزرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنت ضرور عطا فرمائے گا. لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں لاپرواہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ پورے سال ہم گناہ کرتے رہیں اور یہاں سے گزریں جنتی ہو جائیں، نہیں، بلکہ آپ اعمال صالحہ کرتے رہیں اور یہاں سے گزریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے آپ کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا. اور ایک بات، اگر گناہ گار بھی ہے لیکن یہاں پر معافی کی نیت سے آیا ہے اور یہاں سے گزرے گا اخلاص کے ساتھ تو کچھ اور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیوں کی ترغیب عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ناظرین اکرام، مفتی صاحب قبلہ کی آپ نے اس کا جنتی دروازے کا فلسفہ بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے تعلق سے یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ جنتی کس طرح ہو جائے گا کہ جب حضور بابا صاحب کے جو قدموں میں دروازہ ہے جسے جنتی دروازہ کہا جاتا ہے، جب انسان اس سے گزرے گا، کوئی مسلمان کوئی ایمان والا گزرے گا تو اللہ رب العزت اسے نیکیوں کی توفیق دے دے گا، برائیوں سے محفوظ رکھے گا. آج صبح ہمارے ساتھ ایک تشریف فرما شخصیت ہیں ایک ایسی کہ آج صبح چادر پوشی کی گئی. حضور بابا صاحب کیا منظر ہوگا، وہ کیا جلوہ ہوگا کہ جب حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرشد کے یہاں سے آئی ہوئی ایک چادر، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے آئی ہوئی چادر، وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں حضور قبلہ پیر سید بلال چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ وہاں سے لائے. اور وہ قابل رشک منظر تھا کہ جب آج صبح یہاں پر چادر پوشی کی گئی، وہ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی چادر 35-40 کلو کی، تقریباً اتنی ہوگی، 35-40 کلو کی چادر حضور قبلہ پیر سید بلال چشتی صاحب لے کر آئے ہیں. اور میرا یہ ان سے وعدہ بھی تھا جب میں نے چادر دیکھی، اور میں وہ وعدہ بھی وفا کر رہا ہوں. اور یہ سمجھ لیں مجھ پر قرض تھا کہ میں یہ ذکر کروں کہ چادر چڑھائی جاتی ہے، اور اس کی نسبت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ حضور بابا صاحب کے مرشد کے یہاں سے آتی ہے. میں آپ کو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں، حضور بابا صاحب کے مزار پہ خوش آمدید. آپ ہمارے مہمان بھی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاشقان رسول، محبان غریب نواز، عقید بندان بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. غریب نواز کا وہ آستانہ ہے جہاں ہر مذہب و ملت کا آدمی آج بھی بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتا ہے. یہ وہ آستانہ ہے جہاں سے فیض ملا ہے حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کو، پھر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو. بابا صاحب کے لیے کہا گیا جو چاہے وہ فرید، یہ وہ آستانہ ہے. اور 1947 کے بعد بارگاہ غریب نواز سے چادر بند ہو گئی تھی. پچھلے 5 سال سے کیو ٹی وی، تسلیم صابری صاحب نے، شہباز قمر افریدی نے مجھے یہ پلان بنا کے دیا کہ آپ آستانے پہ ہیں، لندن آتے ہیں تو ایک عرس کے دوران یہ جو چادر کی رسم تھی آپ اس کو کیوں نہ چالو کر دی جائے. تو بارگاہ غریب نواز کا مزار 42 یارڈ کی چادر چڑھتی ہے. وہ چادر ہم یہاں لاتے ہیں. پچھلے سال 60 کلو کی تھی، اس بار 35 کلو کی ہے. اور 5 محرم کو صبح 9 بجے دیوان صاحب اور کیو ٹی وی پورے عملے کے ساتھ بارگاہ بابا فرید میں پیش کری گئی. اور میں اس کے حوالے سے اپنی گورنمنٹ، پاکستانی گورنمنٹ سے چاہتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو امن اور سکون ہو. دونوں ملکوں کو اس ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا امن ہو. پوری دنیا میں بابا صاحب کا عرس کی طرف سے سب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ بھی تو سامان کیجئے، آپ یہ بھی تو کہیے ماشاءاللہ کہ یہ جتنے غلام یہاں کھڑے ہیں اور مجھ غلام کی حضور خواجہ غریب نواز ایک تڑپ ہے کہ ہماری حاضری وہاں بھی تو ہو. میں تو خود چاہتا ہوں جی پاکستان اور آمین کہیے سب. کون کون جانا چاہتا ہے خواجہ غریب نواز کی بار؟ دیکھیے کتنی تڑپ ہے. ہم تو جی ہم سب کی وہاں حاضری کا بھی تو انتظام ہو. ہم تو چاہتے ہیں جی پاکستان انڈیا گورنمنٹ وکلاؤں کو بیچتی ہے، ایم پیز کو بیچتی ہے، کرکٹر کو بیچتی ہے، فلمی اسٹار کو بیچتی ہے، لیکن پوری پاکستان کے مشائخوں کا ایک ڈیلیگیشن انڈیا ہے اور انڈیا کے مشائخوں کا ڈیلیگیشن آئے. صوفی جب ایک دوسرے کے ملک میں جائیں گے ان کے فالوور
इनके मानने वाले, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होगी। अगर यूरोप एक हो सकता है, जर्मनी एक हो सकती है, तो इंडिया पाकिस्तान में हमारा कल्चर, रहन सहन सब कुछ है। मैं चाहता हूँ पूरी की टीवी के जरिए ये मैसेज पहुंचे, और की टीवी पूरी दुनिया में सूफियों पे जो काम कर रहे हैं उसके पूरी टीवी के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, बिलखुसूस तस्लीम साबरी साहब को। और 5 तारीख है, इसका जो बानी है अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल रऊफ साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आप इस वक्त इस दरवाजे पर खड़े हैं, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की सेहतयाबी के लिए भी हाजी अब्दुल रऊफ साहब वहाँ गए हुए हैं। आप दुआ कीजिए, सब आमीन कहिएगा कि वो उनको लेकर आए वापस सेहत के साथ। बारेला अपने हबीब के सदक़े में हजरत बाबा फरीद गंज शेख रहमतुल्लाह अलैह के बिलखुसूसन जो बीमार है उनको शफाए कामला अता फरमाए, जिनके जो तमन्नाएं लेकर उनके जायज़ मकासिदों में कामयाबी अता हो, जो बे औलाद है उनको औलाद सालेह अता फरमाए, जो बीमार है उनको शफाए कामिला अता फरमाए, जिन घरों में सुकून है सुकून अता फरमाए। मेरे मुल्क में और पाकिस्तान में ताल्लुकात बेहतर हो, दोनों मुल्कों में दोस्ताना ताल्लुक बेहतर हो। बारगाह गरीब नवाज के लोग यहाँ आए, पाकिस्तान के लोग इंडिया आए। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारे हुक्मरान को इस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। या मोई शब्बर व शब्बीर की अजमत के लिए, या मोई है दौर सफदर की विलादत के लिए।